گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیناما ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلیں خارج کرتے ہوئے ان کی سزائیں بحال کر دی تھی۔ عدالت نے سزا کے خلاف ان کی اپیلیں مسلسل غیر حاضری اور عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف کی معطل سزائیں بحال ہو گئی ہیں۔ اب ایک طرف نواز شریف کی حیثیت سزا یافتہ مفرور اشتہاری مجرم کی ہے اور دوسری طرف وہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے قائد ہیں۔ انہی کی ایما پر نون لیگ میں تمام فیصلے ہوتے ہیں اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ملک کی سیاست پر نواز شریف کا اثر کم تو نہیں ہوگا، بڑھ سکتا ہے۔ آنے والے انتخابات میں بھی نون لیگ کو ووٹ ہی ان کے نام پر ہی ملے گا۔ نواز شریف کا یقیناً ایک بڑا کلیدی کردار ہوگا۔ ہم نے حالیہ مہینوں میں ملک کے مختلف شہروں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی کامیابیوں کی شکل میں اس کی بھرپور جھلک بھی دیکھی ہے۔ خاص طور پہ پنجاب، یعنی کہ کہا جا سکتا ہے کہ عدالتی فیصلوں نے نواز شریف کی مقبولیت پر کوئی بہت برا یا گہرا اثر نہیں ڈالا ہے، لیکن موجودہ حالات میں سابق وزیر اعظم از خود لندن سے پاکستان لوٹ آئے یہ بھی ناممکن ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان، حکومتی وزراء بشیر اور نواز تمام کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف کو وہ لندن پاکستان لے آئیں گے، منتقل کروا لیں گے، برطانوی نظام انصاف سے ہی ایسا وہ ممکن منوا لیں گے یا کروا لیں گے۔ نواز شریف صاحب کانوکٹ ہو چکے تھے۔ جو کورٹ آرڈر لاہور ہائی کورٹ کا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آرڈرز ہیں، یہ دو آرڈرز جب پیش کیے جائیں گے انگلینڈ میں، اس لیے پاکستان کو نواز شریف صاحب کو واپس لانے میں آسان رہے گا، یا پاکستان کے پاس ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ نواز شریف کے کیس میں موجود ہیں اور اس لیے شاید ان کا لانا پاکستان میں زیادہ آسان ہو۔ نواز شریف سے بیرون ملک لانے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کو لایا جائے اور قانون کے حوالے کیا جائے۔ نہ اس ملک میں کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا، سوائے اس کے کہ نواز شریف 15 جنوری سے پہلے واپس آئیں گے۔ 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے کسی ایک جیل میں۔ ان کو واپس لانے کے لیے ہم پوری طرح سے متحرک ہیں۔ ان کو واپس لانے کے لیے تمام جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح سے پرسو کریں گے اور ان کو عدالتوں سے کوئی ریلیف نہ ملے تو ان کی حوالگی جو ہے وہ جلد ہو سکے گی۔ ابھی تک تو یہ دعوے تکمیل نہیں ہوئی ہے یا کسی بھی صورت سے کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ فی الوقت پاکستان کا برطانیہ کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی نہیں ہے۔ گو حکومت کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلوں کی روشنی میں برطانیہ سے بات چیت جاری ہے، لیکن بہرحال یہ تازہ ترین معاملہ سامنے آیا ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب نواز شریف کی سزائیں مکمل طور پہ بحال کر دی ہیں۔ وہ سزا یافتہ مجرم بھی ہو گئے ہیں، اشتہاری بھی ہو گئے ہیں، مگر کیا یہ نئی ڈیولپمنٹ برطانوی عدالتوں پر یا وہاں کے نظام انصاف پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں، اس کی تفصیل جانیں گے۔ لندن جائیں گے جہاں پر برطانوی قوانین کے ماہر بیرسٹر معین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو نواز شریف صاحب کا سٹیٹس تھا اس حوالے سے کوششوں کے باوجود برطانیہ میں ان کی عدالتوں میں کوئی اس قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس سے کہ نواز شریف صاحب کی ایکسٹریڈیشن ہو سکے۔ کل یہاں پہ ہائی کورٹ نے باقاعدہ ان کی تمام جو کنوکشنز تھیں وہ ریسٹور کر دی ہیں، وہ پراپر کانوکٹ ہو گئے ہیں 2 کیسز کے اندر، ان کو ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ سم ہاؤ برطانوی عدالتوں میں اگر حکومت پاکستان یا وہاں کے نظام انصاف سے ان کی ایکسٹریڈیشن مانے تو یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے یہ انفلوئنس کرے گی؟ کامران صاحب، 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اس کو اس طرح کلیریفائی کروں گا کہ جو کرنٹ سٹیٹس ہے میاں صاحب کا، اس حوالے سے تو کوئی چینج نہیں آئے گی، لیکن آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر عدالتوں کو اپروچ کیا گیا تو کیا اس فیصلے کا کوئی امپیکٹ آئے گا؟ تو یقیناً آئے گا، لیکن اس میں جو پری ریکوزٹ آپ کے کوشچن کے اندر جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عدالتوں کو اپروچ کیا گیا تو، اور مگر ان کی ایکسٹریڈیشن بغیر عدالت کے حکم کے تو نہیں ہو سکتی نا۔ برطانوی حکومت کے پاس از خود اختیار تو نہیں ہے کہ کسی شخص کو ایکسٹریڈائٹ کر دے اس ملک کو جہاں پہ اس کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے۔ بہرحال اگر پاکستان کو ان کی ایکسٹریڈیشن سیک کرنی ہے تو انہیں برطانوی عدالتی نظام کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا۔ ایبسولوٹلی رائٹ کامران صاحب، بالکل اسپاٹ آن۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اگر آپ نے پروسیجر انیشیٹ کرنا ہے ایکسٹریڈیشن کا تو آپ کو فارمل ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ انڈر ایکسٹریڈیشن ایکٹ 2003
اس کی آپ کو فارمل ریکویسٹ کرنی پڑے گی. آپ کو ایک پورا پروسیجر فالو کرنا ہے. صرف کہہ دینے سے سارا پروسیجر ٹریگر نہیں ہوتا. آپ اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے, سارے لوازمات پورے کرنے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنی ریکویسٹ لے کے جائیں گے. برطانیہ میں کیونکہ ایک ڈیو پروسیس اور رول آف لا کی ان کی ایک بڑی اسٹرانگ ایک پوزیشن ہے. اس کے بعد کورٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی جس کے اندر دونوں سائڈز آ کے اپنا موقف بیان کریں گی, اینڈ دین the government will decide, the judge will decide کہ کیا ایکسٹریڈیشن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. آٹومیٹکلی کہ کیونکہ پاکستان میں ایک فیصلہ آ گیا ہے اور یہاں کے اوپر مطلب کوئی خود بخود سارا کچھ ہو جائے گا, ایسے نہیں پاسبل. بیرسٹر صاحب, آپ نے شروع میں کہا کہ اب جو ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کنوکشنز ہیں وہ ریسٹور ہوئی ہیں اور ان کی سزائیں جو ہیں وہ باقاعدہ ریسٹور ہو گئی ہیں, وہ باقاعدہ لیگلی فرام دی ہائی کورٹ کانوکٹ ہیں 2 کیسز کے اندر, ایبسکانڈر ڈکلیئر ہو گئے ہیں. آپ نے کہا تھا یہ انفلوئنس کر سکتی ہے جب جج اس معاملے کو دیکھے گا تو اس کی ایک بڑا فیکٹر ہوگا. ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے. اس میں کامران صاحب بالکل میں اس کو وضاحت کر دوں کہ اگر آپ کورٹ میں جائیں گے, اگر پاکستان گورنمنٹ کورٹ میں لے کے جاتی ہے اس معاملے کو, ایکسٹریڈیشن کے فیصلے کو, اور جب کورٹ میں جا کے آپ جب اپنا موقف بیان کریں گے تو یقیناً آپ اپنے موقف میں اس چیز کا ذکر کریں گے کہ کیس تھا, اس کیس کے اندر معاملات کیسے چلے اور اس کے اندر کیسے اپیل چلی, اور اس کے بعد وہ اپیلز جو ہیں وہ اس کا جو فیصلہ تھا وہ اپ ہولڈ ہوا, اور اس میں فیوجیٹو بڑا کی ورڈ ہے کہ آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ کوئی فیوجیٹو ہے اور لہٰذا ہمیں دیا جائے. تو قانونی تقاضے سے اگر دیکھا جائے تو اٹ سیمز لائک کہ آپ بالکل آپ کی گراؤنڈز ہیں, اگر آپ جانا چاہیں بالکل جا سکتے ہیں, مگر یہ آپ کی گراؤنڈز ہیں اور اس کو یقیناً دے کین کانسٹیٹیوٹ ایز اے ویری اسٹرانگ گراؤنڈ. اور اس کی پریسیڈنس موجود ہے برٹش لیگل سسٹم میں کہ اس طرح سے لوگوں کی ایکسٹریڈیشن ہوئی ہے؟ ایبسولوٹلی کامران صاحب, اگر آپ پروسیجر کو ٹریگر کرتے ہیں اور اس پروسیجر کے اندر آپ جا کے آپ اپنا ایک موقف پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی شخص ہے یا کوئی ہمارے پاس ہمیں کو مطلوب ہے, تو یقیناً ان بیسس کے اوپر لوگ ایکسٹراڈائٹ ہوتے ہیں. مگر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ کیس جو ہے ایک ہائی پروفائل پولیٹیکل پرسنالٹی کا کیس ہے. تو اس حوالے سے آپ اس کانٹیکسٹ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ دوسری سائڈ بھی آ کے پھر اپنے جو ہیں اپنے اعتراضات جو ہیں, اپنی جو سبمیشنز ہیں وہ جمع کرائیں گے, وہ اپنا موقف دیں گے. اور یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کو یا برٹش ہوم آفس کو لکھے کہ ہمارے کانوکٹ جو ہیں وہ آپ کے یہاں ہیں, وہ فیوجیٹو فرام دا لا ہیں, ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. اس قسم کی کوئی اپلیکیشن برٹش سسٹم کے اندر وہ انٹرٹین نہیں کر سکتی برٹش گورنمنٹ, یا کر سکتی ہے؟ کامران صاحب, اس جواب کو میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. پہلا حصہ تو یہ کہ کیا برطانیہ کی گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے. برطانیہ کی گورنمنٹ کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں, اگر وہ کچھ کرنا چاہیں ان کی یہ جورسڈکشن ہے, کوئی ڈیسیجن لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ اگر اس بیسس کے اوپر ڈپلومیٹک لیول پہ خط لکھ رہے ہیں کہ جی آپ یہ وارنٹ آ گیا ہے یا فیوجیٹو آ گئے ہیں یا اپیل جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوئی ہے تو لہٰذا بھیج دیا جائے, تو یہ آلریڈی ٹرائی ہو چکی ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان ہائی کمیشن نے وارنٹس جو ہیں وہ ہوم آفس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی, اور ہوم آفس نے بڑا کیٹیگوریکل جواب دیا کہ یہ آپ کا اندرونی میٹر ہے, اور آپ اگر اس پروسیس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کورٹ سے آپ رابطہ کریں اور ایکسٹریڈیشن پروسیس سٹارٹ کریں. اور تیسرا میری اوپینین یہ ہے کہ صرف اس فیصلے کی بیسس کے اوپر کچھ ہوگا تو یہ مشکل دکھائی دیتا ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر معین علی ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے.